مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج امت مسلمہ معاشرہ بہت ساری مشکلات سے گھرا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشکلات کیوں آتی ہیں، کیا اسباب ہیں ان کے، کیا ریزنز ہیں، کیوں یہ مشکلات ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 طرح کی مشکلات 5 گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ 5 طرح کی مشکلات 5 غلط کاموں کی وجہ سے جو ہم کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہم پر آتی ہے۔ نمبر 1، وعدہ خلافی جب عام ہو جاتی ہے تو ان کے دشمن ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ وعدہ خلافی جب عام ہو جاتی ہیں تو دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وعدہ خلافی پر کتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ فون پر مستقل وعدہ خلافی ہے، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر کوئی آپ کے پاس کام لے کر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں کروں گا نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجھ سے ہوگا نہیں، لیکن آپ کیا بولتے ہیں کہ یہ شام تک ہو جائے گا، پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب قرض لینے جاتا ہے تو اس کا انداز گفتگو الگ ہوتا ہے، بہت خوبصورت اور پیاری بات چیت کرتا ہے، لیکن جب قرض دینے والے کو قرض لینا ہوتا ہے پھر اس کی وعدہ خلافیاں سالوں سال چلتی رہتی ہے۔ اگلے ہفتے ہو جائے گا، اگلے مہینے ہو جائے گا، پرسوں دے دوں گا، کل ڈال دوں گا، پرسوں ڈال دوں گا، بس اسی پر وہ ٹالتا رہتا ہے۔ جتنی ضرورت بتا کر اس نے قرض نہیں لیا تھا اس سے کہیں زیادہ ضرورت بتا کر قرض دینے والا اپنا قرض وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا قرض ادا نہیں ہو پاتا ہے، وہ برابر وعدہ خلافی کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آدمی جان بوجھ کر وعدہ کر لیتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وفا وہ کر نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے آپ نے دکھایا ہے۔ کئی روز تک کھڑے رہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو کچھ دیر بعد یا کل یہیں ملوں گا، تو میں یہیں پر ہوں۔ آپ وعدہ بول سکتے ہیں، محمد اپنا وعدہ نہیں بول سکتا ہے۔ آج ہم اس میں پورے طور پر عوام خواص گھرے ہوئے ہیں وعدہ خلافی کے اندر۔ دوسرا نمبر فرمایا کہ جب کتاب اللہ کو چھوڑ کر، سنت رسول کو چھوڑ کر دیگر قوانین سے آپ فیصلے کرنے لگیں گے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں عدالتیں ہمارے لوگوں کے مسائل سے بھری ہوئی ہیں۔ بہت سارے ہزاروں لاکھوں مسائل ایسے ہیں جو گھر پر حل ہو سکتے ہیں، بیٹھک میں حل ہو سکتے ہیں، یا اگر عدالت ہی جانا ہے تو مسلم پرسنل لا ہے۔ ہماری ہر ضلع پر عدالتیں قائم ہیں، ہر ضلع پر دارالقضاء قائم ہیں۔ آپ اپنے مسئلے کو وہاں پر لے کر جائیے، حتی الامکان کوشش کیجئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہم ہندوستانی قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم ہندوستانی قانون کو پورے طور پر مانتے ہیں، لیکن یہ پورا ملک چاہتا ہے کہ مسائل عدالت میں نہ جائیں، اس سے پیچھے وہیں گھر پر پردھان جی کے یہاں، نیتا جی کے یہاں بیٹھ کر وہیں پر حل ہو جائیں، یا دارالقضاء کے اندر حل ہو جائیں۔ آپ اپنے مسائل کو لے کر دارالقضاء جائیے، مولانا صاحب، مفتی صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسئلے کا صحیح حل بتائیں گے۔ نہ بہت زیادہ اخراجات ہوں گے، نہ بہت زیادہ دل لگیں گے۔ عدالتوں میں تو ایک معاملے پر 30 40 50 سال گزر جاتے ہیں۔ دادا نے مقدمہ شروع کیا تھا، پوتے تک اس کو لڑتے رہتے ہیں۔ تو جب کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ سے مسائل کے حل کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان پر اللہ تبارک و تعالی فقر، محتاجی اور فائنینشلی پرابلمز ان پر کھڑی ہو جائے. آج آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں فقر سے، محتاجی سے اور کاروبار سے، پیسوں کی آمد سے، زائد اخراجات سے. تو یہ غیر کتاب اور غیر قرآن، غیر حدیث سے اپنے مسائل کو حل کرانے کی وجہ سے یہ محتاجی، یہ فقر، یہ غریبی اور یہ فائنینشلی پرابلمز ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو مہلک بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں زنا عام ہو چکا ہے، مکاریاں، عیاریاں عام ہو چکی ہیں. بہت زبردست طریقے پر خواتین اپنے آپ کو برہنہ رکھنے پر بزد ہیں اور پردے کا تو دور دور تک کوئی اہتمام نظر نہیں آتا ہے. اس زناکاری کے اضافے کی وجہ سے پھر مہلک بیماریاں آتی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ان کا لا علاج ہو چکی ہیں اور ان کے نام عجیب و غریب قسم کے ہیں. عجیب طریقے پر الگ الگ نام. آج سینکڑوں بیماریاں، پہلے تو بخار، سر درد، پیٹ درد وغیرہ ہوا کرتے تھے. آج نہ جانے کس کس طریقے پر کتنی بیماریاں ایک انسان کے اندر ایک وقت میں موجود ہوتی ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب زناکاری، بدکاری عام ہو جائے گی تو مہلک بیماریاں بھی عام ہو جائیں گی. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب ناپ تول میں آپ کمی کرنے لگیں گے تو پیداوار کم ہو جائے گی. آج ہم سنتے ہیں کہ یہ 1 بیگھا سے 10 بیگھا سے اتنا غلہ نکلنا چاہیے تھا، اب اتنا نکل رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. تمام طرح کی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے، پھل کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم ناپ تول میں کتنے گر چکے ہیں. ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ 10 گرام 20 گرام کم دے دوں تو شاید اس سے میری رقومات میں اضافہ ہو جائے گا. اضافہ نہیں ہوگا، اس سے برکتیں ظاہر ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گا. آپ جتنے کمائیں گے اس سے زیادہ خرچ کھڑا رہے گا. آپ یہ چاہتے ہو کہ میں کم تول کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اپنے کاروبار، اپنے بزنس میں اضافہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے ہیں. بظاہر آپ کو محسوس ہوگا کہ پیسہ آتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کا آپ کو نقصان، چاہے وہ آپ کی جانی بیماریوں کی وجہ سے ہو، آپ کے مقدمات کی وجہ سے ہو یا آپ کی دیگر مشکلات کی وجہ سے ہو. ہم نے ناپ تول میں اور کمی کرنی شروع کر دی تو ہم ڈاؤن کی طرف مسلسل چلے جا رہے ہیں. 5ویں نمبر پر ہے جب آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو بارش کم ہو جائے گی. اس کا بھی آپ ملک بھر کے اندر، پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بارشیں بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکی ہیں. بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے، بارش نہیں ہے. لیکن ہم کب غور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کن اعمال کی وجہ سے ہے؟ جب ہم نے زکوٰۃ کو دینا تقریباً بہت زیادہ کم کر دیا ہے. بہت ہی کم لوگ ہیں، پرسنٹیج تو شاید میں نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2% لوگ بھی ایسے نہ ہوں جو مکمل طور پر پورا حساب بنا کر پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں بس کوئی آیا اسے زکوٰۃ دے دی، کوئی آیا اسے زکوٰۃ دے دی. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، لکھنا نہیں، پڑھنا نہیں، پورا حساب نہیں لگانا. کہ کوشش کرتے رہتے ہیں مسائل، مفتی صاحب یہ اس طریقے پر پلاٹ ہے، اس کی زکوٰۃ بنے گی نہیں بنے گی، میں اسے بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، میرے پاس یہ. تو کوشش ان کی زیادہ تر یہ رہتی ہے کہ میری زکوٰۃ بچ جائے. جو شرعی مسئلے کے اعتبار سے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ اسے مکمل طور پر ادا کیجئے. آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، برکتیں حاصل ہوگی. اور جب پوری قوم اس پر عمل پیرا ہوگی تو پوری قوم سے فقر و فاقہ نکلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات اور بارشیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا.
اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ضرور یہ غور کریں کہ میں ان 5 گناہوں میں سے کس پر عمل کر رہا ہوں اور حتی الامکان ایک کوشش کریں کہ آج سے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.